چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ چلیے پھر آج ہم آغاز کرتے ہیں شارٹ کورس کا، اور اس میں مینلی ہم صرف کیا کور کریں گے، صرف زیر زبر پیش وغیرہ کور کریں گے، مطلب بہت زیادہ رولز کو نہیں ہم کور کریں گے کیونکہ رولز میں بھی بہت ٹائم لگے گا، اور زیر زبر پیش کی غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، لہن جلی کہتے ہیں، یعنی کہ جن کی غلطی کو کرنے سے جس کو حرام غلطیاں ہوتی ہیں، معنی بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ ہم اس پہ فوکس کریں کہ جس سے حرام غلطیوں سے ہم بچیں۔ اگر ہم مد کی غلطی جیسے ہوتی ہے، جو مد بنا ہوتا ہے، غننے کی غلطی کریں تو وہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی، وہ بھی غلطی ہے بٹ وہ لہن خفی ہے، اس کو کہتے ہیں چھوٹی غلطی، مکروہ غلطی۔ مکروہ غلطی پہ ہم بعد میں فوکس کریں گے کسی اور وقت، ابھی ہم حرام غلطیوں پہ فوکس کریں گے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، آپ نوٹ انشاءاللہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی آیت سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی فہل میں مدکر، کوئی ریممبر کرنے کی، یہ ذکر کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ نے خود ہی سب سے پہلے کہہ دیا کہ میں نے اس کو آسان کیا ہے۔ تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ قرآن مشکل ہے، مجھ سے ٹھیک نہیں ہو رہا، میں کرتی بھی ہوں ہوتا نہیں ہے، کرتی ہوں ہوتا نہیں ہے، مگر نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن آسان کر دیا ہے، سمجھنے کے لیے بھی، اس کی تجوید بھی، اس کی تفسیر بھی، کوئی بھی چیز ہو اللہ نے اس کی آسان کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ محنت تو ہر چیز میں چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی، مگر اتنی زیادہ نہیں جتنے کہ عام دنیاوی اس میں دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اور ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس وقت میں اور آپ الحمدللہ بہترین کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں، الحمدللہ۔ آپ بھی ادھر ہیں، آپ بھی کلاس میں، میں بھی کلاس میں ہوں، ہے نا؟ ہم دونوں کلاس میں ہیں، ایک ہم کوئی سیکھ رہا ہے اور کوئی سکھا رہا ہے، تو اس وقت میں اور آپ اس وقت کلاس میں ہیں، ہم دونوں اس کیٹیگری میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین، آپ معزز، ایک منٹ میرا کیمرہ آف کر دوں سسٹر، آپ کے کیمرہ کسی کے آن ہے؟ میں اس کو کر دوں۔ اچھا آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، کسی کو کوئی بات کرنی ہو نا تو آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا کیمرے کا آپ ضرور خیال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں ساتھ ساتھ نا وہ کیمرے آف کر رہی ہوں، اس لیے تھوڑا سا دیکھیں، اس سے پھر ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے نا۔ تو ہاں جی، تو میں بات کر رہی تھی کہ جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن کا پڑھنا سے تکلیف دیتا ہو، یعنی کہ اس کو پرابلم ہو رہی سیکھنے میں، تکلیف اس طرح نہیں کہ اس کو برا لگ رہا ہو، برا نہیں لگ رہا، اس کو اچھا لگتا ہے پڑھنا، مگر اس کو پرابلم ہو رہی سمجھنے میں، تو اس کا اجر دگنا ہے۔
دیکھیں لہو اجران. اب آپ اینڈ میں دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا اس کو اپنے کہیں فریج پہ لکھ کے لگا لیں, کہیں بھی لکھ کے لگا لیں. لہو اجران, لہو کا مطلب اس کے لیے ہے, اجران, اجر اجر تو آپ کو پتہ ہے, اور آن دو کو کہتے ہیں, دو اجر. ٹھیک ہے نا, دو اجر کس کے لیے ہے کہ جو کوشش کرتا ہے, یعنی اس کو پرابلم ہو رہی سیکھنے میں اور وہ کوشش کر رہا ہے. تو اس وقت میں اور آپ ہم اجران والی کیٹیگری میں ہیں کہ ہمیں ڈبل اجر مل رہا ہے, پنشمنٹ نہیں مل رہی, سزا نہیں مل رہی کہ کیوں غلط پڑھ رہے. نہیں, آپ کوشش کریں, غلط ہو جائے کوئی بات نہیں, مگر کوشش. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو ایسا پڑھا جائے جیسے نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھیں جیسے کہ نازل کیا گیا ہے. اسی میں ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنی ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے, نہیں, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھیں. اور پھر ہم تجوید کیا ہے, قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کا علم کا نام تجوید ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح قرآن کو صحیح طرح خوبصورت پڑھنا یہ ہماری سب کی ضرورت ہے, اور یہ ہم سے فرض ہے. ایک بات یاد رکھیں, یہ نفل نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے کہ جس کو دل چاہ رہا ہے وہ اچھا پڑھ لے, اور جس کا نہیں دل چاہ رہا وہ کوئی بات نہیں, خیر سے اللہ غفور الرحیم ہے وہ نہ پڑھے, غلط نہیں, یہ بات غلط ہے. تجوید سے پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, فرض. یہ اور بات ہے کہ اس کو پھر مزید گہرائی میں علم حاصل کرنا وہ فرض کفایہ ہے, یعنی وہ کوئی ایک بھی پڑھ لے تو وہ باقیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. مگر تجوید ویسے طریقے سے پڑھنا, اچھا صحیح پڑھنا, صحیح تلفظ سے پڑھنا, یہ فرض عین ہے, یعنی ہر ایک کے لیے فرض ہے, ہم سب کے لیے ہے. اچھا, اس کو پھر ہم دیکھ لیں, اس کو میں تھوڑا تیز گزارتی ہوں. اس کو دیکھیں آپ, فار ایگزامپل قرآن میں آپ کیا پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. اب آپ دیکھیں الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, مگر اسی کو ہم کیا پڑھیں, ہم یوزلی کیا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہم اس طرح پڑھتے ہیں جیسے یہ سیکنڈ والا نظر آ رہا ہے آپ کو نا, ہم دوسرا ہاں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت طاری ہونا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر میں کہوں صحیح والا الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اگر اس کو میں غلط پڑھوں گی کہ الحمدللہ, تو ہم کیا کہیں گے, آگ کی حرارت کا ختم ہونا اللہ کے لیے ہے, یا نعوذ باللہ موت طاری ہونا اللہ کے لیے ہے. کتنی مطلب بری بات کی نا میں نے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم ذرا سی بے احتیاطی سے پڑھتے ہیں اور ہمارے سارے میننگ خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سوچیں اسم, ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم نام کو کہتے ہیں. اگر اس کو ہم سا سے پڑھ لیں, زبان ہم تھوڑی سی باہر نکال لیں, اسم گناہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسم گناہ کو کہتے ہیں. بسم اللہ اللہ کے نام, بسم اللہ دوسرا سا, اور اللہ کا اسم, اللہ کا گناہ. یعنی دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں, اسی لیے تو یہ حرام غلطی ہے. ٹھیک ہے نا, تلفظ کی غلطی کرنا حرام غلطی بن جاتا ہے جب وہ کوئی اور لفظ بن جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ضاد, زال اور زا, یہ ہم ایک ہی لہجے سے پڑھتے ہیں. یعنی کہ اس کو میں اگر اپنی سٹائل میں جلدی جلدی پڑھوں تو سب تینوں میں پہلے کو کہوں گی زلہ, دوسرے کو کہوں گی زلہ, تیسرے کو بھی کہوں گی زلہ, اور چوتھے کو بھی کہوں گی زلہ. آپ کو کوئی فرق فیل ہوا؟ کوئی بھی فرق فیل نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے کیا بولا, میں نے چاروں لفظ ایک طریقے سے بولے, میں نے دونوں سب کو ایک ہی بنا دیا, حالانکہ ہر کے اپنے میننگ ہیں, ڈفرینٹ میننگ ہیں. پہلا والا واللہ, وہ ذلہ, ذلہ کہتے ہیں ذلیل ہونے کو. ٹھیک ہے نا, ذلیل کے اسپیلنگ ہے نا ذال لام یا لام, ذلہ. اور جو یہ دوسرا والا ہے, اس میں زز کی آواز ہے, ذلہ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پھسلا. اور تیسرا والا ہیوی موٹا والا واللہ, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہو گیا. اور یہ دواد والا ہے, اس کو بھی زواد کہتے ہیں نا,
ज़ल्ला कहते हैं, ये بھی جب ज़ल्ला کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گمراہ ہو گیا. ضلّ ولا الضالین کہتے ہیں نا یہ. تو دیکھیں 4 ڈفرینٹ میننگ ہے اور سب کو ہم ایک وے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں قلب کہتے ہیں دل کو، قاف سے پڑھیں 2 نقطہ والے سے، اور چھوٹے کاف سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہے ہوتا ہے کتا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح قل کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد کہتے ہیں نا. اور کہیں قل هو اللہ، دوسرا کاف بنا دیں، قل ہو کہہ دیجئے. نہیں، قل یہاں کا مطلب ہوتا ہے کھائیے. تو ہم کہتے ہیں کھائیے کہ اللہ ایک ہے. تو یہ ہم آپ دیکھیں تو ہم بہت ساری مسٹیک صرف کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تلفظ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ ہم نے یہ مسٹیکس نہیں کرنی. تو آج سے پھر ہم یہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آج سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. بلکہ اس میں پھر بیسک آپ کو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ ہم اپنے اس کو کیا کریں کہ ہمارے الفاظ خراب نہ ہوں. پھر آج الف با تا سا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الف با تا سا. ٹھیک ہے، الف با تا سا. اچھا، الف با تا سا مجھے کوئی سنانا چاہے گا؟ اپنے ہینڈ ریز کریں گے آپ. ٹھیک ہے. اچھا، سسٹر شیبا. سسٹر شیبا میں آپ کو سسٹر شیبا مجھے آپ الف با تا سا سنائیں. آپ ان میوٹ کر لیں. سسٹر شیبا. اگر سسٹر شیبا نہ آئے تو سسٹر شیرین ہے. ٹھیک ہے، آپ دونوں میں سے کوئی مجھے سنا سکتا ہے تو سنا دیں. ابھی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو، مطلب آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے چیٹ باکس میں انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. اچھا، میں دوبارہ سے دیکھتی ہوں سیٹنگ میں. انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. اچھا، میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں. سسٹر شیبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی سنا دیں آپ سسٹر شیبا. جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہ حمزہ یا. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آپ نے اچھا سنایا الحمدللہ. آپ کے مخارج بھی اچھے ہیں اور آپ نے اس جس طرح پڑھنا تھا اس طرح ہی آلموسٹ سنایا. بس کہیں کہیں پہ مجھے غلطی لگی، جیسے کہ یا دیکھیں، اگر ہم دیکھیں الف با تا سا کو اس طرح پڑھتے ہیں جسے آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے. الف با تا سا پڑھتے ہیں تو جیسے الف 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 چھوٹا سا، مطلب با دیکھیں ریڈ کلر میں لکھا ہے با الف با، یعنی تھوڑا لمبا پڑھتے ہیں. با تا. تو سسٹر شیبا آپ نے سارے لمبے ہی پڑھے ہیں، مطلب لانگ ہی پڑھے. بس یا کو وہ آخر اینڈ تھا نا شاید، اس لیے آپ نے یا کہہ دیا. تو میں آپ سب کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم جو الف با تا سا پڑھتے ہیں تو اس میں ہی ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں. سسٹر شیبا نے تو صحیح پڑھا ہے، بٹ ہم اس میں ہی ہمارا دیکھیے یہی یہاں پہ ہی آغاز غلط ہوتا ہے، ہمارا قاعدہ ہی غلط ہوتا ہے. اور حالانکہ یہ جو قاعدے میں غلطی ہیں یہ حرام غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا قاعدہ ہی غلط ہوتا ہے. تو ہم جو قرآن پہ پہنچ گئے ہیں ہمیں واپس قاعدے پہ جانا ہوگا. یاد رکھیں، ہمیں قاعدے پہ واپس پلٹنا ہے، ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر اس کو قرآن پہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو الف با تا سا اس کو اس طرح پڑھنا ہے. اور دیکھیں جیم 3 حرفی بنا، جیم ریڈ کلر میں دیکھیں
جیم، تو اس کو لمبا پڑھنا ہوتا ہے. جیم ہا، جو 2 حرف میں لکھا ہوا ہا، اس کو ہم نے دو حلق چھوٹا پڑھنا ہے. جو جیم لکھا ہوا 3 حرف میں، اس کو تھوڑا لمبا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح خا کو دیکھیں، یہ خا دال، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے. جبکہ اردو اسٹائل میں بلکہ ہم اس طرح بھی پڑھتے ہیں، الف بے تے سے جیم ہے خے، اس طرح ہی پڑھتے ہیں نا. تو اس طرح پڑھتے ہیں، یہ تو اردو اسٹائل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ آج سے آپ سیکھیں کہ ہم اردو چھوڑ کے عربی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بازر بے تازر تے تازر تے ہم اس طرح پڑھتے ہیں. اور ہم نے کیا کرنا ہے، اب سے چینج کرنا ہے، بازر بی بی تی تی جی ہی خی، اس طرح پڑھنا ہے. تو آج میں آپ کو انٹروڈکشن دے رہی ہوں تھوڑا سا. تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہے، با الف، الف نہیں کہنا، الف با تا سا جیم. اب دیکھیں جیم لمبا ہو گیا کیونکہ اس کے پاس 3 حرف ہی ہے، 3 لیٹرز ہے نا. جیم ہا خا دال. اب دال میں دیکھیں 3 دال الف لام دال، دال ذال، اس کو تھوڑا لمبا اسی لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. را زا زا سین شین صاد صاد. اس میں دیکھیں میں تھوڑا سا کلکلا بھی کر رہی ہوں، صاد. ویسے تو نہیں ہوتا، مگر جب حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ہوتا ہے. جب دال، کیونکہ اس کا آپ کو اس کے اندر دال نظر آ رہا ہے نا، تو ہم یہاں پہ صاد اس طرح پڑھیں گے، صاد نہیں کہیں گے. صاد ضاد طا ظا عین غین. اب دیکھیں 3 لیٹرز والا ہے نا، عین غین 3 لیٹرز والا ہے. اس وجہ سے ہم اس کو لمبا کریں گے. عین غین فا قاف، قاف لمبا، کاف لام، لام بھی لمبا، میم نون واو. واو واو میں ہماری غلطی ہوتی ہے، واو واو میں نے منہ کھولا ہی نہیں، ساتھ بند بھی کر لیا کیونکہ نیکسٹ واو کے لیے واو نہیں. واو دیکھیں، اگر آپ اسپیلنگ کو پڑھ لیں نا، واو کے اندر الف نظر آ رہا ہے نا، واو الف وا، تو میں نے ماؤتھ اوپن کرنا ہے، واو واو. ٹھیک ہے. منہ کھولیں پھر بند کریں، کھولے بغیر بند نہیں کریں، واو نہیں. واو ہا حمزہ حمزہ یا. ٹھیک ہے، یا کو بھی 2 حرکت، یا. تو اس طرح ہوگا. اچھا ایک اور سسٹر سمرا، سسٹر یو کیو اے. ہاں سسٹر ہے نا، آپ سنا دیں. سسٹر ہے. آپ لوگ کوشش کریں کہ سیٹ پہ رہیں. آپ کو یا تو مائک کا مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مائکس میں پرابلم ہو رہی ہے، مائک کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے اس کو کیا ہوا ہے. اچھا اب آپ کر کے دیکھیں انمیوٹ. آئی تھنک جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا صاد داد لمبا ہے تھوڑا سا اور. صاد ہاں جی. ضاد ہوں طا ظا عین غین ہوں فا قاف کاف لام میم
نون واو ہا حمزہ یہ ماشاء اللہ اچھا پڑھا. حمزہ میں دیکھیں ہا ہے ویسے جی اینڈ میں، ٹھیک ہے. حمزہ 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 ایچ اینڈ میں نا ایچ کی آواز آ جائے. حمزہ اوکے حمزہ ہوا ہا حمزہ. حمزہ بہتر ہے الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اچھا پڑھا آپ نے. کہیں کہیں جو مطلب 3 لیٹرز والے لفظ ہے نا اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیا. جیسے زال تھا جی زال کو لمبا کریں گے آپ. جی ذال ٹھیک ہے. تو ہم نے ایکچولی ہم آج ریڈ لیٹر پڑھ رہے ہیں. سب کے سب یاد رکھیں ہم ریڈ والے پڑھ رہے ہیں. نظر تو آپ کو بلیک ہے مگر ہم پڑھنا ہم نے ریڈ کے اسٹائل میں ہے. اس وجہ سے آپ کا دماغ یعنی فوکس کس پہ ہوگا؟ ریڈ والے اس پہ لیٹرز پہ ہوگا. ایک اور کو پڑھ لیتے ہیں پھر آگے پھر ہم جاتے ہیں. سسٹر سمرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سسٹر سمرا. ہاں جی وعلیکم السلام. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد سواد میں آپ کے راؤنڈ لپس ہو رہے ہیں. نہیں آپ صاد سیدھے رہو. صاد ضاد طا وہ نہیں ظا. پھر راؤنڈ لپس ہو رہے ہیں آپ کے. ایسے ہونے چاہیے جیسے تا ہوتا ہے نا تا کی طرح. یہ تا ہے نا اسی طرح تو ہونا چاہیے. بس زبان موٹی ہوگی اٹھائیں گے آپ پیچھے سے. تو طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ ہا دوبارہ سنا یا ہا جب آپ کی ٹنگ بیک پہ نہ جائے. ہاں نارمل آگے رہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے آپ کی تھوڑی سی بیک پہ جا رہی تھی. یہ ساؤنڈ آ رہی تھی کہ وہ دوسرے ہا کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ زبان کو آپ نے موو نہیں کرنے دینا. اس کو پیچھے نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے جی میں سناؤں رضیہ. اچھا بس سسٹر رضیہ آپ سنا دیں پھر ہم آگے جاتے ہیں. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین. زو میں آپ کی نا راؤنڈ لپس آ رہے ہیں. زو نہیں زو زو. ظا ظا عین غین فا کاف لمبا تھوڑا سا قاف کاف کاف لام میم نون واو واؤ کے لیے ماؤتھ اوپن کریں تھوڑا. واو واو ہا حمزہ یا یا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم یوزلی پتہ کیا ہوتا ہے غلطی یہ کیوں ہوتی ہے آخری یا ہمارا صحیح نہیں رہتا کیونکہ ہم سمجھ لیتے بس ختم. وہ ختم میں نا ہماری آواز پہلے ہی رک جاتی ہے اسٹاپ ہو جاتی ہے تو یا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یا جی یا جی ٹھیک ہے. وہی اس میں بلکہ اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور بھی. میں دیکھتی ہوں یہ اس میں آج یہ بھی ہم نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا سب کو کہ جیسے زال اور ذو
ہم سب ایک اسٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ لیٹر جو ہیں بالکل ایک اسٹائل میں پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیں ازار, وہ, پھر اس کے علاوہ زا, ایون زواد بھی, ادھر خیر زواد اس کے سیم. آپ دیکھیں سب کے ایک کلر ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلو کلر, ٹھیک ہے نا. سب کا ایک ہی کلر نظر آ رہا ہے. مگر میں زواد کو بھی کروں گی, جس کو ہم زواد کہتے ہیں نا, زواد اردو شاعر میں زو ایکچولی جو وہ ہے, بٹ میں اس کو اس لیے سرکل کر رہی ہوں کہ ہمارا اردو میں یہ بھی زواد ہوتا ہے, جو ایکچولی فارسی کا ہے. زواد لفظ ہے نا, فارسی ہے. اور ویسے کسی اور عرب علاقوں میں بھی دوات کو زواد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے ایران کے سائڈ پہ زواد کہتے ہیں, اس طرح اور جگہ بھی زواد کہتے ہیں. بٹ ہم جب عربی پڑھ رہے ہیں قرآن کی تو پھر ہم زواد نہیں کہیں گے, ہم بوات کہیں گے, کیونکہ ہم قرآن بول رہے ہیں. قرآن کی لینگویج یعنی کہ سعودی عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج میں یہ زواد ہوتا ہی نہیں تھا, یہ بوات ہوتا تھا. تو مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ایک کلر ہے جو ایک جیسی آوازوں کا, سوائے اس زواد کا جب میں نے خود ایڈ کیا زواد ہے نا, کیونکہ ہم اس طرح بولتے ہیں اس کو, ہم ملاتے ہیں اس کو. اچھا, اب آپ دیکھیں کوئی اور لیٹر ایک جیسے کلر کے ہوں گے, جیسے میں ساتھ ساتھ مٹا دیتی ہوں. قاف اور کاف کو دیکھیں, دونوں ریڈ کلر ہیں, میرون سے کلر ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ دونوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. تو اس میں یہ بڑی اچھی وہ ہے پیج ہے, اس میں ایک جیسی جو آوازوں والوں کو نا ایک ہی کلر کر کے بتا دیا ہے کہ یہ ایک جیسی آوازیں ہیں. اس میں آپ دیکھیں جیسے کہ سا کو دیکھیں, الف با تا سا میں ریڈ کلر ہے نا, اس کو ہم سا کہتے ہیں, سین کی طرح پڑھتے ہیں. یہ نیچے سین کو بھی دیکھیں یہ بھی ریڈ ہے, سواد کو بھی دیکھیں یہ بھی ریڈ ہے. سیم مطلب سب کو ہم کیا کرتے ہیں, سا سا سا, یعنی تینوں کو میں اکثر میں ایک جیسا پڑھ گئی ہوں, آپ کو فیل ہوا ہوگا نا. تو ہم نے ایکچولی آپ دیکھیں اس کو انگلش میں آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ نیچے نا جو لکھے ہوئے ہیں انگلش میں, یہ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کے وہ اسپیلنگ ہے, ٹھیک ہے. یہ اسے میں صرف سین ہی کا بتا رہی ہوں. تو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے. یہ میں آپ کو آئی تھنک بھیجا ہے شاید آپ نے, ہم نے اس کو انگلش کے اس طرح پڑھنا ہے. جیسے کہ اوپر سا لکھا ہے نا, انگلش میں نا ساؤنڈ کو لیے ٹی ایچ لکھتے ہیں, ٹی ایچ. سوپ بھی ہوتا ہے, سوپ پہنتے ہیں پاکستان میں تو خیر نہیں پہنتے, یہاں پہ پہن لیتے ہیں. سعودی میں سوپ پہنتے ہیں نا, تو اس کو ایکچولی ٹی ایچ سے لکھتے ہیں, مگر اس کا مطلب سا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹی ایچ. تو یہاں سا ہے نا, الف با تا سا, تو ٹی ایچ اے مین سا, یعنی اس میں زبان ہماری دو اوپر اور نیچے دانتوں کے درمیان میں آئے گی, سا سا سا. جبکہ دیکھیں سین میں دیکھیں SEEN, سین, انگلش میں سین کہتے ہیں نا, سین, تو اس کو ہم نے سین کہنا ہے. اور یہ سواد کو SAWD, کیا ہوتا ہے, صاد, ٹھیک ہے, صاد. تو آپ انگلش کو پڑھ کے دیکھ لیں گی تو آپ اس کو صحیح طرح پڑھ سکیں گی, ٹھیک ہے. تو صحیح تھا یہ ہوتا ہے. اور ہیوی لیٹرز جتنے بھی موٹے والے لیٹرز ہیں نا, اس کے اینڈ میں W ضرور آتا ہے, ٹھیک ہے. سواد کو دیکھیں SAWD, دوات کو دیکھیں DHAWAD. تو AW جہاں جہاں ہے وہ موٹے لیٹرز ہیں, آپ خود ہی اس کو موٹا پڑھیں گی. ابھی میں اس کو مارک کرتی ہوں بلکہ ہیوی لیٹرز کو. ابھی سسٹر موئینہ آغا آپ مجھے پڑھ کے بتائیں. چلے اچھا, آپ ہی ادھر ہیں سسٹر موئینہ, تو آپ اچھے سے جانتی ہیں ماشاءاللہ کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. یعنی کہ ہیوی لیٹرز میں AW ہے نا. جی السلام علیکم. وعلیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ویلکم بیک. اصل میں نے ابھی جوائن کیا ہے, کلاس تھی ہماری سورہ نساء کی, چلتی ہے 5:45 بجے سے 7 بجے تک. آج تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا, اس وجہ سے میں لیٹ آئی ہوں. مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے کلاس میں آپ کی. بس یہ انٹروڈکشن ہے, مگر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ. ریکارڈ بھیج دیں گی وہ. جی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے سسٹر, آپ جی. دیکھیں باقی تمام سسٹرز بھی دیکھیں, اس میں جس کو بھی میں نے مارک کیا ہے اس کے آگے AW ہے, ٹھیک ہے, AW.
ٹھیک ہے. تو اس میں او کی آواز ہوتی ہے, AW مینس او, تو سب لیٹرز میں او کی ساؤنڈ آپ کو فیل ہوگی. تو سسٹر معینہ آپ پڑھ کے دیکھ بتائیں مجھے ہیوی لیٹرز. جی بسم اللہ. خا, صاد, ضاد, ضاد, ظا, ظا, طا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. قاف, قاف پڑھا آپ نے؟ قاف, جی جی. اچھا قاف, ہاں, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ پھر اس ہیوی لیٹرز میں یہ AW کا کیا راز ہے؟ اس AW کو ہمیں نا زبان اپنی اوپر کپ شیپ میں دینی ہوتی ہے. اگر AW ہم ایڈ کریں نا انگلش ٹائپ پڑھیں تو ہماری جی زبان کپ شیپ میں آ جاتی ہے. کپ شیپ میں آ جاتی ہے, تھوڑی سی نا نیچے کی طرف دبی بھی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ سب لوگ اپنی زبان ذرا جب یہ لفظ بولیں زبان کو مڈل سے ذرا نیچے کی طرف دبائیں. طا, ظا, ضاد, صاد, خا. ٹھیک ہے, سب نہیں کرنا ہے. ابھی میں آپ سے پوچھتی ہوں ہیوی لیٹر, مگر ان لیٹر کو پھر یاد کرنے کے لیے نا اب باقی لوگ ہاں سسٹر ہینڈ ریز کر لیں. اوسم لیٹر بھی کہہ دیتے ہیں زبانی یاد کرنے کے. دیکھیں میں نے او لکھا نا, او سم, اوسم. ٹھیک ہے, اوسم, اوسم. اوسم کہتے ہیں کوئی چیز بہت اچھی ہو نا, کہتے ہیں اٹس اوسم, یہ تو بہت اچھی ہے. تو اوسم اس ورڈ سے یاد کر لیں کہ ان کے ورڈ کے اینڈ میں ہے ہی ایسا ورڈ کہ وہ خود بخود ہیوی لائٹ ہو جاتا ہے. جیسے سین زبر اینڈ سوال زبر. سین زبر ہو جائے گا SA. ٹھیک ہے, دیکھیے اے آتا ہے نا تو پھر یہ لائٹ ہو جاتا ہے. سا آپ اس کو سو نہیں کہیں گے. اور جب وہ سواد ہوگا نا میں لکھوں گی SAW, سو. ٹھیک ہے, خود بخود میں آپ کہوں گی نا SW, آپ اس کو صحیح پڑھیں گے, غلط پڑھیں گے نہیں. تو یہ اسپیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اسپیلنگ سے آپ یاد کریں گے نا آپ کی بہت ساری غلطیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اب سسٹر کون سی ہیں؟ سسٹر معینہ تو ہوگی. سسٹر آپ ہینڈ ڈاؤن کر لیں. سسٹر قرۃ العین, سسٹر قرۃ العین آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آپ ایسا کریں پہلے ہیوی لیٹرز کو پڑھیں, بلکہ یہ اس کو پڑھیں یہ جو میں نے لکھا ہے نا سین اور سواد والا. سین, صاد, نہیں زبر کے ساتھ ہے نا, سین زبر سا, صاد. ہاں دیکھیں 100. اچھا اسی اب میں لکھتی ہوں ایون, یہ آپ پڑھیں جو میں کچھ اور لکھوں گی, میں چاہے غلط لکھوں گی, اس کو پڑھیں. 9, اور اگر اس کو اب پڑھیں نا. دیکھیں صرف کیا ہوا, میں نے تو ابھی عربک لکھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی. میں نے عربک لکھی ہی نہیں ہے. آپ نے جو انگلش میں دیکھا آپ نے اس کو پڑھا. تو آپ نے نون زبر نا کو پہلے والے کو ہیوی پڑھا اس لیے کہ میں نے اسپیلنگ ہی NAW لکھی. پھر دوسرے والے کو میں نے NAA لکھا, آپ نے اس کو صحیح پڑھا. تو اصل میں بات کیا ہوئی, ہمیں کیا فوکس کرنا ہے, ہمیں انگلش کے لیٹرز پہ فوکس کرنا ہے. آج کے لیسن میں یہ بھی یاد رکھیں, آپ نے کیا پریکٹس کرنی ہے, اس انگلش والے پیج کو پریکٹس کر لیں, سب کا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ اب ہیوی لیٹرز پڑھیں جو یہ صاد, ضاد, صا, ظا, قاف. اچھا اب یہ جو ایک جیسے کلر کے ہیں جیسے قاف کیف, اس کو آپ اس اسپیلنگ کو دیکھ کے پڑھیں. انگلش کے اسپیلنگ سسٹر قرۃ العین. جی جی. یہ جیسے قاف ہے کیف ہے, اس کے انگلش کے اسپیلنگ کو پڑھیں. قاف, کاف. اچھا اب چلے آپ کا ہو گیا الحمد. سسٹر فرحت آپ آ جائیں. سسٹر فرحت جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتاؤ. اچھا سسٹر فرحت اب میں آپ کو یہی کرتی ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں اور یہ دونوں پڑھ کے بتائیں. انگلش والا AW and AA پڑھ کے بتائیں.
आ फर्स्ट को कैसे पढ़ा आपने? आ ओ ठीक है। और जैसे फर्स्ट को अब ये पढ़ के बताएं, TAW तो, देखिए तो, और अगर TAA होगा, ता देखिए आपने खुद देखिए मैंने आपको कहा ही नहीं कि हैवी करें, आपने सिर्फ देख के पढ़ा और आपने हैवी कर लिया। तो यही चीजें होती हैं, हमने सीखनी है। और कभी कभी कोई गलत पढ़ रहा होता है, जैसे कि नहीं, वो मैं आसान सा बाबा, अब इसको पढ़ रहा है बॉ, तो उसने क्या गलती की है? BAW एंड BAW पढ़ा उसने, एक्चुअली क्या होना चाहिए था? बाबा BAA। ठीक है। जब आपको मैं कभी कहूँ हैवी पढ़ना है, तो आपके माइंड में, सबके माइंड में क्या होगा? AW पढ़ना है। ठीक है। अब आप सिस्टर नाहिद, आप मुझे अलिफ बा ता सा सुना दें, ये इंग्लिश में देख के, जी। इंग्लिश वाले। आप उसको ना देखें ऊपर जो अरबिक में लिखे, अलिफ को ALIF वो वाला इंग्लिश पढ़ें। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल वॉल नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ओ की आवाज आ रही है आपकी, आ ज़ाल ज़ैल ज़ैल हम्म रा हम्म ज़ा हम्म सीन शीन सौद दौद तौ हम्म दौ दौद दौद और साउंड दौद दौद। दौद डी से पढ़े, आप स्वाद पढ़ रही हैं, डी से पढ़े दौद। दौद दौद हम्म आइन हम्म गाइन फा हम्म कॉफ हम्म काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या ठीक है। या को 2 काउंट्स, या क्योंकि 2 A's है ना। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है, आपने अच्छा पढ़ा। वही है कि तमाम सिस्टर को समझ आ गया होगा ना इंशाल्लाह, कि हमने क्या करना है, फोकस हैवी लेटर और लाइट लेटर्स में क्या फर्क, कैसे फर्क करना है, किस अल्फाबेट से। जी बताएं। AW हैवी लेटर्स में AW को हमने वो करना है। जी, तो हैवी लेटर्स को, और लाइट लेटर पे नहीं होना चाहिए। और जब अगर लाइट लेटर को भी, जैसे मौ मीम जबर, मैं कह रही हूँ मौ, तो आपको पता चल गया कि मैं इसकी स्पेलिंग MAA के बजाय MAW पढ़ रही हूँ। मौ रॉन्ग पढ़ दिया मैंने। लॉ लॉ, अब अल्लाह के नेम में होगा LAW, मैं आपको कहूँगी वहाँ पे, अभी में हम पढ़ते अल्लाह अकबर पढ़ेंगे नमाज का, वहाँ पे LAW होगा, मगर हर जगह नहीं होगा। ठीक है ना, हर जगह नहीं होगा। अल्लाह के नाम में हो सकता है, मगर इसके अलावा किसी और जगह नहीं हो सकता। हर जगह अदरवाइज LAA होगा, ला। ठीक है, तो ये हमने इंशाल्लाह आज सीखा अलिफ बा ता सा को ठीक करने के लिए। तो ये तख्ती जो है ना इंशाल्लाह अलिफ बा ता सा की, इसको आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है, इसलिए कि यही चीज़ हमारी जेर ज़बर पेश में काम आएगी, पूरे कुरान में बल्कि काम आएगी। आपको मैं सुनो सिस्टर, जी सिस्टर क्या कह रही? मैं सुनो ये तख्ती अच्छी गलती पर देगी इनसे। जी, आप सुनाएं, मगर बस मैं आप सबको ये कह रही सिस्टर्स को कि आपने ये तख्ती अगर अच्छी परफेक्ट कर ली ना, तो आपके लिए सब कुछ आसान होगा। और अगर आप ये परफेक्ट नहीं होगी ना, आगे जाके गलतियां होंगी। इसलिए ये बहुत बेसिक है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो सिस्टर आप तख्ती सुनाएं, इसके बाद हम नमाज का पोर्शन करते हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा खा
دال دول نہیں ہوگا, آپ نے دول کہا ہے, یعنی کہ دول نہیں ہے. دال اوپن کریں ماؤتھ کو, منہ کو کھولیں. دال, دال پکاتے ہیں نا وہ والی. جی جی دال ہوں دال ہوں رو زا ہوں سین سین صاد داد ہوں طا ظا ہوں عین غین فا نہیں فا نہیں, فا نہیں ہے. آپ دیکھیں فا میں 2 اے ہیں. آپ انگلش کو پڑھیں نا. فا فا ہوں قاف ہوں کاف لام میم نون واو ہا ہاں ہاں نہیں ہے. آپ انگلش کو دیکھیں, اس میں 2 ایز ہے. ہا ہا حمزہ یا یا نہیں, یا یا جی ٹھیک ہے. جب الف با تا زا ہے تو اس میں ہم لمبا لمبا ہی پڑھتے ہیں جی, ٹھیک ہے, سب نے یاد رکھنا ہے. مگر جب الف زبر آ ہے گا, با زبر با, وہاں لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم شروع سے ہم الف با تا سا تو ایسے ہی پڑھتے تھے, الف با تا سا. مگر پھر ہم نے کیا غلطی کی کہ جب وہی چیز زبر میں آ گئی تو یہاں بھی ہم نے سیم حصہ پڑھا. با زبر با, تا زبر تا, یہاں پہ یہ غلطی کر دی, لمبا یہاں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ کل ہم زبر پہ بات کریں گے, تو ادھر ہم نے یہ نہیں غلطی, وہاں لمبا نہیں کرنا ہے اور یہاں لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے. الف با تا سا جب ہم ایسے پڑھ رہے ہیں, یہاں آپ اسپیلنگس کو دیکھ لیں, 2 ایز ہیں یا اس طرح ہے, یہاں ہم لمبا کر رہے ہیں بٹ ہم وہاں پہ نہیں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. اب ہم دیکھتے ہیں, میں دیکھتی ہوں نماز. اچھا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, میری نماز کا کورس میں نے پچھلے سال بھی کرایا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی ریکارڈنگز بھی ایون سسٹر فاطمہ نے لکھا کہ کلاس کب تک چلے گی, تھوڑی دیر اور چلے گی, زیادہ لمبا نہیں کریں گے. اچھا تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی ریکارڈنگز میرے پاس یوٹیوب پہ ساری پڑی ہوئی ہیں. آپ کو بہت زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہے نا, ادھر سے بھی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, میں گروپ پہ لنک شیئر کر سکتی ہوں, تو وہاں سے آپ بہت, میں نے تفصیل میں لکھا ریکارڈنگ کی ہے, آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتی ہیں. اچھا اب دیکھیں, ہم نے نماز کو بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. میں آپ کو کہا تھا ہمارا 2 کام ہوں گے, ایک تو ہم نے تلفظ ٹھیک کرنا ہے, اور پھر میں نے سوچا کہ ہم نماز پہ اس کو تلفظ کو اپلائی کریں, یعنی کہ قرآن کے بجائے ہم نماز پہ پڑھیں. جیسے اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے اللہ اکبر کو ہم یوزلی کیا کرتے ہیں, غلط پڑھتے ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں سب سے پہلے اللہ اکبر پہ آپ فوکس کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ جو قاری صاحب بتا رہے ہیں, قاری بسام ہیں, کہ ہم ماؤتھ کو اس طرح کھولیں. جب آ با تا سا لائٹ لیٹر پڑھتے ہیں نا, جیسے میں نے جس کے آخر میں کہا تھا میں نے کہ جیسے با ہوتا ہے, اس کے اینڈ میں اے ہوتا ہے, تا میں ٹی اے ہوتا ہے, سا میں سا کے لیے ٹی ایچ اے ہوتا ہے, یعنی جس کے اینڈ میں اے ہے نا, ہم اپنا ماؤتھ کیسے کھولیں گے, اس طرح. با تا, اب سسٹر آپ نے کسی نے کہا تھا نا دال, تو اس میں یہ غلطی کی تھی کہ انہوں نے کیا شکل بنائی تھی, یہ والی. ٹھیک ہے, دال زال, یعنی ماؤتھ تھوڑا سا راؤنڈ آ گیا, دیکھیں اس طرح کر کے, یہ رانگ ہے. یہ جب ہم لائٹ لیٹر پڑھتے ہیں نا, جس کے اینڈ میں آ ساؤنڈ ہے, تو یہ فیس نہیں ہونا چاہیے, ڈھیلا ڈھیلا سا نہیں ہونا چاہیے. با تو سو نو, ایسے نہیں, ایسے ماؤتھ اوپن, جیسے با ماؤتھ اوپن, با تا, جیسے میں آپ کا نا دال کیسے کہتے ہیں, ہم نے دال پکائی ہو سپوز, دال دال, ماؤتھ کیسے اوپن ہوگا, ایسے نہیں دال, جیسے کہ ہمیں دال کھانے پسند ہی نہیں ہوتی, تو پھر بچے کیسے منہ بنا کے کہتے ہیں بال, منہ نہیں بنانا ہے. دیکھیں یہ ہے منہ بنانا, جیسے ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے, تو دال آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ایسے بولیں گی, آپ کو دال پسند ہے تو آپ ایسے بولیں گی. ٹھیک,
آپ سوچیں اس طرح با تا سا تو ماؤتھ تھوڑا کھلا کھلا ہوگا. ان کی دیکھیں تھوڑا سا فیس ہیپی سا ہے, تھوڑا ایسے, ٹھیک ہے, تھوڑا ہیپی فیس ہے. جبکہ نیچے والے میں کیا ہے, ایسے نیچے والا ہونٹ دیکھیں سیدھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں نیچے والا کیسا سیدھا جا رہا ہے, نو ہیپی فیس. یہ دیکھیں ان کا یہاں پہ راؤنڈ ہے, یہاں سے لپس, یہ شیپ ویری امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ شیپس آپ یاد رکھیں, پورے قرآن میں اس طرح ہم نے پڑھنا ہے. آج آپ سورہ فاتحہ یا کوئی بھی قرآن میں پڑھیں, اس طرح ماؤتھ بنا کے پڑھیں, اس طرح جیسے ہم ہیپی ہیں, قرآن پڑھتے ہم خوش ہیں. ایسے نہیں کہ جیسے کہ ہمیں سزا ملی ہوئی ہے. بچوں کو ہم قرآن پڑھائیں, ہم ان کے کوئی ایسے ہوتے ہیں. آج اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, ان کی شکل دیکھیں, جو کہ مشکل سے بیٹھتے ہیں نا, ان کی شکل دیکھیں ایسی ہوگی, اور جو خوشی خوشی بیٹھتے ہیں ان کی شکل ایسے ہوگی. ٹھیک, آپ نے خود بھی کوشش کرنی ہے. اب ہم اللہ اکبر پہ آتے ہیں. اچھا, را اس میں دیکھیں اللہ اکبر, بر اس کے اینڈ میں را ہے نا, ٹھیک ہے نا, را. ابھی صرف آپ کو تعارف کرا رہی ہوں کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے, پھر ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ اکبر, را, را یاد ہے, RAW, ٹھیک ہے. اینڈ میں ہمارا شکل ایسے ہونی چاہیے, را, یعنی زبان آپ اندر مڈل سے تھوڑی نیچے کی طرف دبائیں گے نا, را, را ایسی آواز نکل جائے گی. اللہ اکبر, اللہ, اللہ. یہاں میں نے آپ کو کیا کہا تھا, اللہ کے نیم میں جب زبر ہوتی ہے نا, تو ہم LAAW اس کو پڑھ لیں, لا, لا, ٹھیک ہے نا. تو لا کہیں گے, لا, ناٹ لا, لا لا لا, لا غلط ہو جائے گا. اللہ اکبر ہم کہتے ہیں اسے اللہ ہے نا, اللہ, یہ غلط ہوتا ہے, لا ہوتا ہے. تو اللہ, اللہ, ال کو اول نہیں کہنا, ٹھیک ہے. اس کو AWL نہیں کہنا, اس کو AL کہنا ہے, ٹھیک. اس میں بھی ہو جاتا ہے, ہم پہ آگے لا آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے والے کو بھی موٹا کر دیتے ہیں. اللہ, اللہ نہیں, غلط ہو گیا. اللہ. اب میں 2 A اس لیے لکھے کہ یہاں پہ کھڑی زبر ہے نا, 2 حرکت ہو جائے, ادروائز ہم اس کو بھی چھوٹا کر دیں گے. تو اللہ, اللہ. تو آپ انگلش والے کو پڑھیں, اللہ, اللہ. ابھی میں آپ سے سنوں گی بھی, ٹھیک ہے, تو آپ پریکٹس کریں, میں آپ سے بھی سنتی ہوں. میری آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ سسٹر قرۃ العین کو صحیح نہیں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے. جی ہمیں آ رہی ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. سسٹر قرۃ العین آپ ریلاگ کر کے دیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آئی نا, یہاں تک سب کو سمجھ آئی؟ جی آگے کیا سمجھ آئی سسٹر, آپ ہی بتائیں کیا سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ اکبر کیا سمجھ آئی؟ اللہ اکبر, اللہ کو الف کو موٹا نہیں کرنا, لام کو موٹا کرنا ہے. ہاں جی, اور اس کے اسپیلنگ ایسے ہو جائیں گے, لا, اللہ, اللہ اکبر. دیکھیں آپ نے ہو کا, اگر آپ یہ لکھا ہوگا پھر کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. یہ آٹومیٹکلی آپ نے اچھا پڑھا. آپ نے اللہ اکبر. جی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. تمام لوگ ایسے نوٹس بنائیں, ٹھیک ہے. نوٹس میں آگے اسپیلنگ بنائے ہوئے ہیں, اس لیے میں دوبارہ یہ نیچے پورا طریقے سے لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں, اللہ ہو, HU ہو, بلکہ WHO پڑھیں گے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا. تو آپ اپنے پاس نوٹس پہ لکھ سکتے ہیں WHO, اللہ, اور اس کے بعد اکبر, اس کو او نہیں کرنا, بٹ ایک اے ہے شارٹ, ٹھیک ہے. اور بر BAW لکھوں گی تو رانگ ہو جائے گا, BA, اور آر اس کے لیے بر, بلکہ BER لکھیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا, بر, ٹھیک ہے. ہاں جی سسٹر, اس کو پڑھیں اللہ اکبر.
آپ سسٹر فرحت کا ہو گیا تھا ویسے؟ سسٹر فرحت نے شاید سنا دیا تھا مجھے. سسٹر میں ایک اور فرحت ہوں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو اللہ میں لام 2 دفعہ ہے شد کی وجہ سے، تو جو پہلا لام ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے اور دوسرے کو موٹا؟ اصل میں یہ دونوں رائے موجود ہے میرے سے، دونوں. مطلب کوئی کہتا ہے اللہ اور کوئی کہتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اللہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہلے کو لائٹ ہی پڑھ لیا جائے، مگر خوبصورتی تو اسی میں ہی لگتی ہے کہ پہلے لام کو باریک پڑھا جائے اور جو پھر سیکنڈ لام ہے اس کو موٹا پڑھا جائے. اللہ یہ زیادہ پیارا لگتا ہے. اللہ. جی میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا اب چلے سسٹر، آپ میں سے کوئی بھی سنا دیں مجھے. اب یہ جو ہینڈ ریز ہے نا، یہ مجھے باری باری سنائیں گے. ہم سنائیں شہرادہ. جی آپ کی جو آرڈر ہے نا، جس کا جو آرڈر ہے، یعنی کہ ترتیب جو آ رہی ہے. فرحت، سسٹر فرحت، آپ نے تو ابھی سنایا مجھے. اللہ نہیں، اللہ اللہ اکبر اکبر. یہ میں نے اس کو لکھ بھی دیا نا. اچھا سسٹر، اب دوسری سسٹر سنائیں. سسٹر اب ساتھ ساتھ اپنا ہینڈ ڈاؤن کرتے جائیں جو سنا لیں. ایک سوال میرا اور ہے. ہم الف کو لٹا کے پڑھیں گے یا اوپر اونچا کر کے پڑھیں گے؟ یعنی اکبر یا اکبر؟ نہیں، ایک جو ہوتا ہے نا وہ ایک جو ہوتی ہے وہ غلطی ہوتی ہے. ٹھیک، کسی اور علاقوں میں پڑھتے ہیں ویسے ٹھیک ہے، اس کو امالا کہتے ہیں. امالا اے نہیں، آ نارمل جلف علی زبر آ جیسے ہوتا ہے، اسی سٹائل میں ماؤتھ کھلے گا. کس سٹائل میں؟ جیسے اس قاری صاحب کا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قاری صاحب کا یہ والا اک اک. ٹھیک ہے، اے ہوگا تو وہ اکبر اکبر. دیکھیں نارملی نہیں ہے بولنے میں، آپ سنیں نا تو میں نارملی نہیں ہے. اکبر اکبر، جیسے اردو میں اکبر کہتے ہیں، اکبر صاحب کہتے ہیں نا، اکبر صاحب. اچھا اب سسٹر شبنم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ اکبر. لا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جی ماشاء اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. ہو اک ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر، ہو اکبر. ہو بس تھوڑا سا لمبا کر لیں. ہو اک ہو. اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے. میم ایک بار ہم پڑھیں میم. جی پڑھیں. جی اللہ اکبر. اول میں آپ کا اول ہو گیا، ماؤتھ آپ کا ویسا ہو گیا جو قاری صاحب کا تھا نا، وہ جو سیڈ والا. ایک منٹ ایک بار اور پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں آپ اس انگلش کو دیکھ لیں. اللہ اللہ اکبر. اب بہتر ہے. ہو اچھا سا بولیں، ہاں پیش. ہو. ہاں دیکھیں آپ جب ہم الگ سے پڑھتے ہیں تو ہم صحیح پڑھتے ہیں. ہو کا مطلب چھوٹا نہ ہونے دیں، آپ کا تھوڑا چھوٹا تھا. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا نیکسٹ سسٹر. جی میں پڑھوں مینا. جی پڑھیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا باقی جو ہو گئے نا ذرا ہینڈ ڈاؤن کر لیں، مجھے سمجھ نہیں آتی پھر. اچھا سسٹر اب اس آرڈر میں جو بھی ہے نا، سسٹر زوبیہ ہیں. سسٹر فرق نے آپ نے سنا دیا میرے خیال سے نا. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شکر اللہ کا. اچھا میم میں سنا دیتی ہوں. بسم اللہ. اللہ اکبر. اک
اک. اور میم میں نے ایک پوچھنا بھی تھا. میم پیچھے جو ہم یہ کر رہے تھے ایک سورہ کر رہے تھے سورہ لہب, تو اس میں جب میں نے آیا تھا تو یہ اس پہ کاف پہ ہم ہمس کرتے ہیں, تھوڑا کھ کی آواز آتی ہے. تو میں نے اس طرح سے جب کھسب بولا تو میم نے میری مسٹیک نکالی تھی کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں پروناؤنس کیا, کھا نہیں ہوتا کا ہوتا ہے. تو وہ میم پھر ابھی اکبر یہ ٹھیک ہے یا اس طرح سے مت بولوں؟ نہیں, جب کاف پہ ساکن ہوتا ہے تو ہوتا ہے, ہمس ہوتا ہے اک, مگر جب زبر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کہیں غائب سا ہو جاتا ہے, ہوتا ہے بٹ کم ہوتا ہے زبر زیر پیش. پھر اس میں نے شاید مبالغہ کر دیا ہوگا اس لیے انہوں نے مسٹیک. میں نے ایسے میں سنا نہیں نا, اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں نا, اگر سنا دیتے نا. جی آپ والے جو حفظ کا گروپ ہے اس میں جب ہم سورہ لہب کر رہے تھے تو تب یہ میں نے سنائی تھی ادھر. اور یہ نماز والا تو الحمدللہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. الحمدللہ جی ٹھیک ہے. اچھا سسٹر, آپ باقی سسٹرس آپ بہت ساری ہے نا ماشاء اللہ, ٹائم لگے گا. میں پہلے